چھوڑ دیں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایکشن لیں نا، جسے حکومت کے اوپر ذرا دباؤ پڑے، جس کے نتیجے میں عوام کو عوام ملے۔ بڑے ایکشن کی بات کر رہے ہیں وہ تاکہ ان کہہ رہے ہیں تاکہ دباؤ پڑے اور عوام کو ریلیف مل سکے۔ دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں رہیں یا نہ رہیں، ایشو ہے بھتے مافیا کا اور جو کرائم ہے اس کو کنٹرول کرنے کا۔ اب میری پارٹی یا میں اپنے ہی حوالے سے کام کروں گا، ڈیسیشن لوں گا۔ ہماری ایک پالیسی ہے، ہم اسی حساب سے چلیں گے۔ میں ان کی طرح سیاسی امپورٹنٹ ہونا نہیں چاہتا، مجھے ایشو ریزولو کرنا ہے۔ مجھے مینڈیٹ دیا لوگوں نے، مجھے اسمبلی میں بھیجا ہے، تو میں لوگوں کے ایشوز ریزولو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب میں حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، اگر میں حکومت سے باہر آ جاؤں اور مجھے گارنٹی دے دے کوئی کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میں کل آ جاؤں گا باہر، ایسا نہیں ہے۔ ہم حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ اس کو اپنائیں، یہاں امپلیمنٹ کریں، اگر وہ ان کی مرضی ہے۔ مگر حکومت سے الگ ہو کے سلوشن نہیں آتا بھائی۔ آپ الگ ہو کے آپ نے اپنا ستیاناش کر لیا ہے۔ میں سیاسی امپورٹنٹ ہونا نہیں چاہتا، مجھے کام کرنا ہے اپنی عوام کے لیے۔ تو جو ایشو ہے میرے خیال میں اس کو ریزولو کرنے کی بات کریں۔ اوکے، ایشو ریزولو کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن کام نہیں ہو پا رہا۔ انفارچونیٹلی آج آپ خود کوئی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں۔ تو وہی میں بول رہا ہوں کہ اگر میں احتجاج کر رہا ہوں نا، طریقہ کار یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار بتا دیں مجھے آپ۔ چلیں ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فوزیہ، اگر آپ کچھ تھوڑا سا انپٹ دینا چاہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو، اور پرسوں کافی اٹس ٹو سون، بہت عنقریب صدر مملکت کا خطاب ہے پارلیمنٹ سے۔ اگر یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز والے شور کرتے ہیں، تو یہ سموتھلی کیسے جائے گا 4th ایئر آف دا پارلیمنٹ؟ اگر یہ ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، دیکھیے اگر مگر کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن بہرحال میرے خیال میں پارلیمنٹ کی توقیر اور تقدس کی قائم رکھنا اس کی ذمہ داری نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہے بلکہ تمام ان جماعتوں پہ جو وہاں پر بیٹھتی ہیں اور وہاں پر عوام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو سب کا ہاؤس ہے، یہ ایک کا ہاؤس تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی توقیر میں اضافہ ہو، اس کی بالادستی قائم ہو، کلیکٹیو وزڈم کی اپریسیشن ہو، تو ہمیں وہاں پر اسی تقدس کے حساب سے بیہیو کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ مل بیٹھ کے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ تو ایک خطاب ہے جوائنٹ ایڈریس میں صدر مملکت کا، اس سے بڑی تھارنی ایشوز آئے ہیں جو کہ بڑی تکلیف دہ ہو سکتی تھی، لیکن اسی پارلیمنٹ نے باہمی افہام و تفہیم سے ان تمام چیزوں کا حل نکالا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس کو بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ یہاں پر اس معاملے میں سیاست کرنا میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہے۔ Once for all we have to decide what is important. The important thing is that our parliament has to remain above all petty small skirmishes. وسیم، آپ نے سن لیا ہوگا، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو آج بات کی اپنی پریس کانفرنس میں پارلیمنٹ کے حوالے سے، وہ پیٹی ایشوز پہ وہ کہہ رہی ہیں سیاست نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ I'm sorry، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو ان ایشوز سے بالا تر کر دیا انہوں نے، اور اس کو پیٹی ایشوز کہہ دیا۔ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، بھتہ دیا جا رہا ہے، بھتہ لیا جا رہا ہے، تاجر اپنی فیکٹریاں بند کر رہا ہے۔ This is not a petty issue۔ ریونیو پرابلم میں آ رہا ہے آپ کے ملک کا، ملک ڈی اسٹیبلائز ہوگا اگر ریونیو پرابلم میں آئے گا تو۔ This is a major issue۔ اگر پریورٹی یہ ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے۔ اور پھر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور لوگ مرتے رہے کراچی میں سیل سنیچنگ میں، ہم بالادستی کے لیے پارلیمنٹ کی وہاں بیٹھے رہے آرام سے، اس پہ آواز نہ اٹھائیں۔ آئی ایم سوری، یہ تو اگر یہ ویژن ہے اور یہ سوچ ہے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ خیر کرے بھائی۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
میں یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایشو وہاں اٹھایا جائے اور آئین اور جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہاں احتجاج کیا جائے. ہاں البتہ وہاں توڑ پھوڑ نہ کی جائے. احتجاج کرنا یہ ضروری ہے. رہ گئی بات یہ کہ سیاست، میں سمجھتا ہوں دھوکہ بازی، فراڈ، ہیرا پھیری، جرائم پر پردہ ڈالنا نہیں ہونا چاہیے. سیاست کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ ایشوز کو حل کریں اور اس کے لیے حکمت عملی نکالیں. 4 سال کے بعد اگر یہ مل بیٹھا جائے، 4 سال اس قوم نے آپ کو دیے، یہ کس کھاتے میں گئے؟ 5واں سال تو الیکشن ایئر ہے بھائی. اس میں مجرم سامنے ہیں، ان کے سرپرست سامنے ہیں، اختیارات آپ کے پاس ہیں، وسائل آپ کے پاس ہیں. مجرم سامنے ہے. کون ہے مجرم؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں مجرم سامنے ہے. دیکھیے وسیم اختر صاحب بتا چکے ہیں کہ فہرستیں دی جا چکی ہیں. میں ان سے یہاں بھی مطالبہ کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ جو مجرموں کی یا ملزموں کی فہرستیں ہیں کل اسلام آباد میں میڈیا میں جاری کریں، یا پھر وہ فہرستیں میڈیا کو بھی دیں اور جائیں آپ جو ایک وفد جو ہے ایم کیو ایم کا وہ صدر مملکت سے ملے، وزیر اعظم مل کے ان کو دے. یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم تو خود توہین عدالت کا مرتکب ہونا چاہتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی. آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو، وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کریں گے. ویسے یہ کراچی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا. اسد اللہ بھٹو صاحب، کس طرح حل کیا جائے اگر دونوں حکمران جماعت جو ہیں وہ ایشو کو نہیں سمجھتی کہ اتنا سیریس ہے؟ پہ بھی بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں اور ماربل انڈسٹری کے حوالے سے بھی لکھ رہے ہیں کہ وہاں کا بھی اٹھایا جائے. جیسے ہی شام ہوتی ہے ہم نکلتے ہیں تو ہمیں لوٹ لیا جاتا ہے، یا بندوقیں اور اسلحہ لے کے ہمارے فیکٹریز کے اندر گھس جاتے ہیں اور پھر ہم سے بھتہ لے کر جاتے ہیں، اور باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز کا نام لے کے آتے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں لوگ. یہ بات بالکل درست ہے کہ بھتہ خور جو ہیں وہ جری ہو گئے ہیں، اور یہ بھی بات درست ہے کہ کوئی تاجر اس بھتہ خوری سے بچا ہوا نہیں ہے اور کسی علاقے میں نہیں بچا ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ صدیق الفاروق صاحب کی بات کی میں تائید کروں گا کہ ہمارے وسیم بھائی کے پاس اگر کوئی نام ہے تو ان کو میڈیا کو جاری کرنے چاہیے تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ وہ کون سے گینگز ہیں، ان کے کون سرپرست ہیں، تاکہ عوام بھی سمجھ سکے. دوسری بات جو ہے، میں پھر وہ اس بات کے اوپر آؤں گا کہ دیکھیں اس حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے، اور امن و امان قائم کرنا حکومت کا سب سے پہلا فرض ہے. اگر وہ امن و امان حکومت نہیں قائم کر سکتی تو اس کو حکومت کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو ریونیو جب لے گی جب عوام کو حقوق ملیں گے، عوام کو امن ملے گا. تیسری اس کے علاوہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ کام کرنے کے لیے اس تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور سی پی سی ایل کو دوبارہ تشکیل دیں اور اس کے لیے بھی کوئی ایک کمیٹی بنائیں تاکہ پورے شہر کے جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان پہ مشتمل کوئی کمیشن بنائیں جو کہ اس پورے کراچی کے امن کے لیے کوئی فعال کردار ادا کرے، کیونکہ ہم اس پہ سیاست نہیں. ایک سیکنڈ، اسد اللہ بھٹو صاحب پریس کانفرنس میں آئی تھنک حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم اور صدر مملکت کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں. میں نے یہی سنے الفاظ، تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے آگے جو بھی نہیں رینگتی، یہ ان کے الفاظ ہیں. میں نے دیکھے نا اس پہ تھوڑے سے ہمارے بھائی ناراض بھی ہو رہے تھے، وسیم اختر صاحب. نہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے، میرا نقطہ نظر تو صرف یہ ہے نا کہ یا تو اتحادی بنے اور تمام اس کے خراب چیزوں کا بھی ذمہ دار بنے اور اچھی چیزوں کے بھی اس کے کریڈٹ لیں. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ہم کریڈٹ تو لینے کے لیے تیار ہیں اور جب وہ غلط کام ہو رہے ہیں تو اس سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. کیسے واسطہ نہیں ہے؟ آپ کے وزیر ہیں، آپ کی کیبنٹ کس کام کے لیے؟ دستور نے کیبنٹ کو میٹنگ کو اس لیے رکھا ہے تاکہ پالیسیز بنائیں، اسمبلیوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ وہاں اس کے لیے قانون سازی کریں. وہاں پر نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پروونشل ایشو ہے لیکن ہم نے نیشنل اسمبلی میں اٹھایا. میں وہی کہہ رہا ہوں، نیشنل اسمبلی میں اٹھایا جا سکتا ہے لیکن حکومت کے ساتھ بیٹھ کے تو نہیں اٹھایا جا سکتا نا. یعنی حکومت کے چھتری کے نیچے سے بیٹھ کے اپوزیشن کی باتیں کرنا، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ جمہوریت میں دو ہوتے ہیں، یا ٹریزری بینچز ہوتی ہیں یا اپوزیشن بینچز ہوتی ہیں، بیچ میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے یا تو اپوزیشن میں رہیں، باقی اب اس کے لیے وہ جو بھی ٹرمینالوجی استعمال کریں، جو بھی کہیں، لیکن قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پہلے بھی ایم کے ایم نے اس طرح سے کہا تھا، پہلے بھی کئی مرتبہ دھمکیاں دی ہیں، پہلے بھی تھریٹس ایشو ہوئے، اس کے بعد پھر گلے مل لیتے ہیں.
ہم تو یہ دیکھتے رہے کہ 4 سال جو ہیں نہیں ایشو تو، لیکن اسداللہ بھٹو صاحب چلیں ایشو اٹھایا تو صحیح نا، ایشو ریزالو نہیں کر پائے یہ ایک الگ بات ہے. نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایشو اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں حکومت کا کام ایشو اٹھانا نہیں ہے، حکومت کا کام جو ہے ایشو ریزالو کرنا ہے. آپ کا کام ایشو ریزالو کروانا ہے، اور فوزیہ بھی کہہ رہی ہیں آپ ریزالو کروا لیں، آپ حکومت کا حصہ ہے. دیکھیں میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہ رہا، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی پاکستانی ہے سب، ہم مل کے کیوں نہ سیٹل کریں، وہی میری کوشش ہے. میں کوئی لڑ نہیں رہا، کوئی دشمنی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے خدا نہ خواستہ. ہم ساتھ حکومت میں ہیں. ایک میری نظر میں ایک چیز خراب نظر آ رہی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ اگر میں میٹنگز میں وہ پوائنٹ رکھتا ہوں اور وہ حل نہیں ہو رہے تو پھر میرا حق احتجاج کا بھی ہے. اس میں الگ ہو کے بیٹھ جانا، حکومت چھوڑ دینا، میں نے پھر کہا کہ اگر حکومت چھوڑنے سے یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بھٹو صاحب گارنٹی لے لیں، میں کل الگ ہو جاتا ہوں. مگر مسئلے ایسے نہیں، ہمیں مل کے حل کرنے ہوں گے مسئلے. ہم 1.5 اینٹ کی مسجدیں الگ نہیں بنا سکتے جیسے آپ نے بنائی ہے اور آپ آئسولیٹ ہو گئے ہو سب جگہ سے. ہم مل کے اس پاکستان کو آگے لے جائیں گے بھائی، مل کے آپ آگے لے جائیں گے. ٹھیک ہے مل کے لے جائیں، لیکن پھر اس کا کوئی حل بھی تو ڈھونڈے نا وسیم. یا تو پھر وہ فہرستیں آپ میڈیا کو دے دیں اگر حکومت ہماری سجیشنز ہم دے چکے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. میرا آخری حربہ رہتا ہے احتجاج کا، پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے گڑ گڑانا یا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے گڑ گڑانا، وہ میں کر رہا ہوں. جی فوزیہ. جیسمین دیکھیے فائدہ تو ہوا ہے کہ آج انہوں نے اس پر احتجاج کیا ہے جو ان کا حق ہے، اور اس احتجاج کے نتیجے میں یہ ایشو سپاٹ لائٹ میں آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کوئی کئی گھنٹے لمبی میٹنگ بھی ہوئی جس میں تاجر برادری بھی بیٹھی اور جو پولیس ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی بیٹھی. اور میں سمجھتی ہوں جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور توجہ دلائی جائے گی تو اور مانیٹرنگ بھی ہوگی، اسکروٹنی بھی ہوگی، تو چیزیں تو بہتری کی طرف جائیں گی. اور میں ان کی جماعت اسلامی صاحب کے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، بھٹو صاحب کی بات سے اختلاف کرتی ہوں کہ جی اگر آپ اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، یہ اگر انہوں نے کوئی بات ایسی دیکھی ہے جو کہ جس کی تصحیح ہونا لازمی ہے اور وہ نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اس طرح اس کی طرف توجہ دلائی ہے، فبیہا، اٹس اے گڈ تھنگ. اور میں سمجھتی ہوں حکومت نے اس پر ہے نا نوٹس لیا ہے، جبھی تو یہ سپاٹ لائٹ میں آ رہا ہے، پھر یہ اتنی لمبی میٹنگ ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں بہتری کی طرف جائیں گے اور حل کی طرف کوئی نہ کوئی قدم نکلے گا. صدیق الفاروق صاحب لاسٹ کامنٹ اگر آپ دے دیں، کیونکہ پھر دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں تک اس کا کوئی حل نکلتا ہے یا نہیں. میں جلدی سے یہ بات دیکھیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ جو بھی ٹیم ہے سندھ میں، کم از کم اب سندھ کا مسئلہ ہے نا چونکہ، وہ تو ہو گئی ہے ناکام. یعنی جس طرح واٹر لاگنگ اور سلینٹی والی زمین میں کوئی فصل نہیں نہ پیدا ہو سکتی، اب اس ٹیم سے تو کسی اچھائی کی توقع کرنا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. لہٰذا اگر یہ اس ٹیم کو تبدیل کر دیں خود ہی تو ایک بات یہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ شہریوں کو، تاجروں کو، سول سوسائٹی کو، سیاسی جماعتوں کو، انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، ان سب کو ملا کے یہ جو لسٹیں سامنے آ رہی ہیں بھتہ خوروں کی اور اغواکاروں کی اور دوسرے جرائم میں ملوث لوگوں کی، اور سب کو پتہ ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں. اور اگر پارٹی کی صفوں کے اندر صدیق الفاروق صاحب، فوزیہ وہاب اور اسداللہ بھٹو صاحب اور عزیزانہ وسیم اختر صاحب. ناظرین، یو کین رائٹ ٹو می فار یور فیڈ بیک آن مائی شو. فیس بک پہ لکھتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.